بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين حجاب. متفق علیہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تو فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہیں، پس تم سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ پس اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر جہاد کی نوبت آ جائے، اس وقت تو ہو گیا، اللہ کے نبی کے دور میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ تم ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں پر یمن میں اہل کتاب سے ہیں، تم سب سے پہلے اس کو دعوت دینا، یعنی دعوت کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مشرکین کو دعوت کیسے دینا ہے، کفار کو دعوت کیسے دینا، غیر مسلموں کو جا کر کے دعوت کیسے دینا ہے۔ تو جا کر کے دعوت یہ دینا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں۔ تو اگر وہ مشرکین، اگر وہ کفار مکہ اگر تمہاری اس بات کو مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو اگر اقرار کر لیں، مان لیں، تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لے تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس علاقے میں جو مالدار ہے ان سے زکوٰۃ لیا جائے گا، زکوٰۃ لیا جائے گا۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کی کتنی بڑی تاکید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کے پاس بھیجتے تھے کہ زکوٰۃ لے کر کے آؤ، تو زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی علاقے میں جو غریب ہے ان کو اسی زکوٰۃ کو غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی شاید کسی درس میں بتایا تھا کہ آج اگر انسان زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، آج اگر جتنے مسلمان بڑے بڑے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو ہندوستان سے غریبی ختم ہو جائے، غریبی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج کل کو لوگ کہاں زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے اور جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے سے ہم اور آپ کہاں زکوٰۃ نکالتے ہیں، آدھا نکالتے آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی میں سے جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے
اگر جہاد کی نوبت آئے تو قتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے، انہیں قبول اسلام سے تو قتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے، اور پھر انہیں نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام و فرائض کی تعلیم دی جائے۔ اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ اس بات کو اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کا طریقہ بتایا جائے، اور پھر اس سے پہلے قتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے، کہا جائے کہ تم اسلام قبول کر لو، اور اگر اسلام وہ قبول کر لیتا ہے پھر وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس ساری چیزوں کو بتایا جائے اور دیگر احکام و فرائض کی تعلیم دی جائے۔ دوسری چیز، زکوٰۃ جس علاقے کے اغنیاء سے وصول کی جائے اسی علاقے کے فقراء پر تقسیم کی جائے۔ مثال کے طور پر چلکل گوڑا کے جتنے پیسہ والے ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور چلکل گوڑا ہی میں جو غریب ہیں ان کو تقسیم کر دی جائے گی۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یمن کی طرف جا رہے ہو، ان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اقرار کر لے تو نماز کے تعلق سے بتانا، اس کو بھی اقرار کر لے تو زکوٰۃ کے تعلق سے بتانا، اور زکوٰۃ انہی لوگوں میں سے جو مالداروں سے لی جائے گی اور انہی میں سے جو غریب ہیں ان پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر تو اسی علاقے کے فقراء پر تقسیم کی جائے، اگر بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس علاقے میں غریبوں کو دے کر کے اگر بچ جاتا ہے تب پھر آپ اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز، عاملین زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی اصولی میں ظلم کرنے سے گریز کرے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی آیت ہے، جب وہ زکوٰۃ پر بحث ہوگی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کرتے ہیں تو کیا اس میں سے لے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں سے بہت بڑے بڑے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ ان کی مزدوری لے گا۔ جو لوگ چندہ کرنے آتے ہیں مزدوری لے گا، لیکن جو لوگ چندہ کرنے مزدوری کہاں، اس سے 2 ڈبل 3 ڈبل لیتے ہیں۔ جو لوگ چندہ کرنے آتے ہیں کوئی جو 50% اور 60% لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دن کی مزدوری، جو مزدوری جس کو ایک دن کا ملتا ہے 300 روپے 400 روپے، وہ مزدوری لے گا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ وہی کہا رہا وہ زکوٰۃ کی اصولی میں ظلم کرنے سے گریز کرے، یعنی وہ مزدوری لے اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے نہ لے، ظلم کرنے سے گریز کرے، اور لوگوں کی بد دعا کے مستحق بن کر اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب و غضب و عتاب کے اہل نہ بنے، اللہ کے غضب کے اہل نہ بنے۔ تو پتہ یہ چلا، آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ یہی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی کو بھی جب دعوت کریں گے تو اس کو یہی دعوت دیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور بندے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ پھر اس کے بعد اگر اسلام قبول کر لیتا پھر اس کو نماز کی پابندی یا نماز کا طریقہ بتایا جائے، پھر اس کو زکوٰۃ کے لیے کہا جائے کہ زکوٰۃ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو زکوٰۃ دو، پھر اس سے دھیرے دھیرے اسلام کی ساری چیزیں بتائی جائیں۔ یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔